مکے کی گرم ریت، چلتا ہوا سورج اور ظلم کی حد سے گزرتی ہوئی ایک روح۔ یہ کہانی ہے اس صحابی کی جس کا نام لیا جاتا ہے تو دل جھک جاتا ہے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی۔ حضرت بلال مکہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ کا نام حمامہ تھا۔ آپ حبشی تھے، رنگ کالا تھا اور اس وجہ سے مکے کے ظالم لوگ انہیں کمزور سمجھتے تھے۔ بلال رضی اللہ عنہ غلام تھے اور ان کا مالک تھا امیہ بن خلف، اسلام کا سخت دشمن، ظالم اور بے رحم۔ اس دور میں غلام کا کوئی حق نہیں ہوتا تھا، جو کہا جاتا وہی کرنا پڑتا تھا۔ مار پیٹ، بھوک پیاس، یہ سب غلاموں کی زندگی کا حصہ تھا۔ لیکن بلال کے دل میں ایک ایسی روشنی جل چکی تھی جو ظلم سے بجھنے والی نہیں تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی وحدانیت کا پیغام دینا شروع کیا تو بلال رضی اللہ عنہ کا دل اس سچ کی طرف جھک گیا۔ انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ دنیا میں مالک نہیں، صرف ایک اللہ ہی سب کا مالک ہے۔ بلال رضی اللہ عنہ چپکے سے اسلام قبول کر لیتے ہیں، لیکن سچ زیادہ دیر تک چھپا نہیں رہتا۔ جب امیہ بن خلف کو پتہ چلا کہ بلال محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تو ان کا غصہ حد سے زیادہ بڑھ گیا۔ امیہ نے فیصلہ کر لیا کہ بلال کو اس طرح ستایا جائے کہ وہ اسلام چھوڑ دے۔ ہر روز بلال کو مکے کی تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیا جاتا، سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا جاتا، سورج بالکل سر پر ہوتا، پانی کا ایک قطرہ تک نہیں دیا جاتا۔ لوگ آتے، دیکھتے، ہنس کر چلے جاتے۔ امیہ چیخ کر کہتا، بلال، محمد کو چھوڑ دے، ان کے رب کو چھوڑ دے۔ لیکن بلال رضی اللہ عنہ کے ہونٹوں سے صرف ایک ہی لفظ نکلتا، احد، احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ ان کی زبان سوکھ جاتی، جسم زخمی ہو جاتا، لیکن ایمان نہیں ہلتا۔ سوچو، جب انسان درد میں ہوتا ہے تو اکثر چیخ نکل جاتی ہے، لیکن بلال رضی اللہ عنہ درد میں بھی اللہ کا نام لیتے رہے۔ یہ احد احد صرف لفظ نہیں تھے، یہ اس یقین کا اظہار تھا جو بلال کے دل میں بس چکا تھا۔ مکے کے لوگ حیران تھے، ایک غلام اتنا مضبوط کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک دن یہ منظر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دیکھا۔ بلال کو تپتی ریت پر پڑا دیکھ کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے سمیہ سے کہا، تمہیں اللہ کا خوف نہیں؟ تم اس معصوم کو کیوں ستا رہے ہو؟ امیہ نے غصے سے کہا، اگر اتنی ہی دیا آ رہی ہے تو اسے خرید لو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بنا سوچے سمجھے بھاری قیمت دے کر بلال رضی اللہ عنہ کو خرید لیا اور اللہ کے لیے آزاد کر دیا۔ اس دن بلال صرف غلامی سے آزاد نہیں ہوئے بلکہ ظلم سے بھی آزاد ہو گئے۔ اسلام نے بلال کو وہ عزت دی جو دنیا کبھی نہیں دے سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کو اسلام کا پہلا مجاہد بنایا۔ سوچئے، جو کل تک غلام تھا آج مسجد نبوی کی چھت پر کھڑا ہو کر اذان دیتا ہے۔ جب بلال رضی اللہ عنہ اللہ اکبر کہتے تو لگتا جیسے آسمان جھک گیا ہو۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو بلال رضی اللہ عنہ پر غم کا پہاڑ ٹوٹ گیا۔ اذان دیتے وقت جب اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچتے تو آنسو آ جاتے، آواز رک جاتی۔ بلال رضی اللہ عنہ نے کہا، اب میرے لیے اذان دینا ممکن نہیں۔ مدینہ کی فضا اداس ہو گئی۔ سالوں بعد ایک دن بلال رضی اللہ عنہ مدینہ آئے۔ لوگوں کے اصرار پر جب انہوں نے اذان دی تو پورا مدینہ رو پڑا۔ ہر کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آ گئی۔ یہ اذان صرف اذان نہیں تھی، یہ وفا، محبت اور صبر کی صدا تھی۔ حضرت بلال کا واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ایمان رنگ، نسل اور دولت سے نہیں ہوتا، صبر درد میں بھی اللہ سے جوڑنے کا نام ہے۔ جو اللہ کے لیے جھکتا ہے، اللہ اسے دنیا میں بھی بلند کرتا ہے۔ آج جب ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہمت ہار دیتے ہیں تو بلال رضی اللہ عنہ ہمیں یاد دلاتے ہیں، احد، احد، اللہ ایک ہے اور وہی کافی ہے۔ اور اگر ہمارے چینل پہ آپ نیو آتے واقعہ سننے میں انٹرسٹڈ، پلیز ہمیں سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اللہ حافظ۔